بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت رات کے 3:04 ہو گئے ہیں اور کافی سرد رات ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو نہیں ہے، تقریباً 11 بجے میں گھر آیا تھا، تب جو ہے برف ٹھنڈی ہوا جو تھی وہ لگ رہی تھی۔ بائک میں تھا، اگرچہ میں نے کور کیا ہوا تھا باڈی کو، جیکٹ پہنی ہوئی تھی، کیپ بھی تھی، دستانے بھی تھے، لیکن کیا کروں، سانس تو لینا تھا۔ تو ہیلمٹ سے جو تھوڑی سی میں نے سپیس رکھی تھی سانس لینے کے لیے، یقین مانے ناک جو ہے وہ ٹھر گئی۔ تو وہ پہنا ہوا تھا، کیا نام ہے اس کا، ماسک پہنا ہوا تھا، اس سے کچھ فرق رہا، بچت ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ بائک بھی زیادہ تیز نہیں چلائی، آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ ہیلمٹ کا شیشہ جو ہے وہ میں نے ڈاؤن نہیں کیا ہوا تھا، رات کے وقت جو ہے وہ اس سے ذرا دھندلا بھی نظر آتا ہے، اور سامنے سے جو گاڑی کی لائٹیں جو ہیں وہ جو اس پہ پڑتی ہیں تو پھر اور جو ہے ویژن جو ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ سچویشن تھی۔ تو کافی زیادہ جو ہے میرا مطلب ہے آج ٹھنڈ تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آیا، گھر آیا، کھانا کھایا، 12 بج گئے، اور اس کے بعد جو ہے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ 12 بجے کے زیادہ ہی ٹائم ہو گیا تھا۔ ہاں، موٹر سائیکل ٹھیک ہی تھوڑا سا تنگ کر رہی تھی۔ چھوٹے موٹے کام میں اس کو خود ہی کر لیتا ہوں، اب کون جو ہے مکینک کے پاس جائے۔ تو اب دیکھیں کل جو ہے کیسے چلتی ہے۔ آج جو ہے کل میں نے خود ہی اس کی بریکیں ٹائٹ کر دی تھی، اور پہیہ ہی جام ہو گیا تھا، گھسیٹ کے بچا رہا تھا، تو کافی زیادہ جو ہے میں سمجھ رہا تھا کہ بس مسئلہ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا، لیکن پھر جو میں نے اس کی بریک جو ہے وہ لوز کر دی، اور کچھ جو ہے میرا امید ہے کہ بہتر حالت میں چلے گی کل، بٹ گاڈ نوز کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو ہمارا ہے جو ہے ویدر کنڈیشن جو ہیں ٹوڈے اس وقت رات کو 10 کیسے ہوگا بھی، 16 سے 5 ڈگری سیلسیس منیمم جو ہیں 5 تک جائے گا، اور دن کے ٹائم جو ہے یہ 16 تک گیا تھا۔ تو کل جو ہے اب یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 19 تک جائے گا، تو ایک فیئر ڈے ہوگا ٹمارو۔ اس کے بعد بھی 16، 19، 20، 19، تو اس کے بعد 23۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیز آر گیٹنگ وارمر، نائٹس آر آلسو گیننگ سم ٹمپریچر، لو ٹو ہائی 5، 6، 7، 8، اور یہ جب ڈبل ڈیجٹ میں آ جاتا ہے تو پھر جو ہے کافی فرق پڑ جاتا ہے، یا تو بارشیں ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی سردی کنٹرول ہو جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے زمین، اس وجہ سے تو ٹھنڈ ہوتی ہے جب ہوا چلتی ہے۔ ہوا نہیں چلتی تو جو نمی ہے وہ کافی حد تک جو ہے سردی کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ اینی وے سردی جو ہے وہ جیسے پہلے ڈرائز جو تھی اس نے بڑی مت ماری ہوئی تھی، چھینکیں اور بخار اور پتہ نہیں کیا کیا، طبیعت خراب ہو رہی تھی، اور ظاہر کیا کریں بھائی، ہاتھ جو ہے ہر وقت بندہ جو ہے کو لپیٹ تو نہیں سکتا، چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے، تو پیروں کو، ہاتھوں کو، منہ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، بازوؤں کو بھی اگر ہم نے مناسب جیکٹ شیکٹ نہ پہنی ہو، جیکٹ بھی کیا کریں بھائی۔ تو کان میں نے دیکھا کانوں کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے۔ اچھا جی، چلیں، دیر از سم تھنگ۔ تو نائٹ جو ہے وہ کلیئر ہے، اینڈ ٹمارو سن شائن، یس بیوٹیفل سن شائن، سارا دن ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے سن سیٹ کے بعد 3 بجے کے بعد جو ہے پھر تھوڑے تھوڑے بادل ہیں، اور رات کو پھر دھند ہو جائے گی، اور بس اسی طرح سے کہیں کبھی بادل کبھی سورج۔ 3 بجے کے بعد ویسے 2 گھنٹے دن رہ جاتا ہے۔ تو فرام مارننگ جی ہے ڈے ٹائم سے لے کے سن رائز سے آلموسٹ 3 o'clock، سن رائز نہیں 7 o'clock ہوگا میرے خیال میں، یہ 7 o'clock 1 منٹ۔ تو جی فیل لائک 9 ڈگری، اور ہیومیڈیٹی 67، یہ فیئر سائن ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سردی نہیں ہے۔ اور ونڈ جو ہیں گوئنگ ٹو ویسٹ نارتھ، چونکہ اسپیڈ فورس جو ہے وہ 2 km/h ہے،
تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی وقت بھی کسی بھی ڈائریکشن میں موو کر سکتی ہے. تو اس کا نارتھ اور ویسٹ میں جانا جو ہے یہ تھوڑا سا حیرت انگیز بات ہوتی ہے. لیکن کہیں پانی یا لو جو ہیں ایریا ہونے کی وجہ سے یا کہیں زیادہ زمین گرم ہونے کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ اوپر کو اٹھ جاتی ہے تو ہوائیں پھر جو ہیں اسی سمت میں چل پڑتی ہیں. تو بھئی یہ تھا. ایئر پریشر جو ہیں وہ 1020 ہے اور میری تھیوری تو یہی کہتی ہے کہ زیادہ پریشر ہوگا تو بارشیں آئیں گی. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ بارش بھی آئی اور اس دن پریشر جو تھا 1010 تھا پاسکل پر آور. پر نہیں پر آور تو نہیں ہوگا, ہائی ہوگا یا کوئی ایچ پاسکل. آئی ڈونٹ نو وٹ از ایچ پاسکل پر ہیکٹر پر پاسکل پر I don't know. Cannot explain it. If somebody knows it, he can guide me. تو سن رائز ٹمارو از 7 o'clock 1 minute اور سن سیٹ جو ہے وہ 5 o'clock 32 minutes. تو دن کے مقابلے میں رات کو ٹمپریچر جو ڈے ٹائم ہے وہ زیادہ انکریز ہو رہا ہے بھائی. یہ میرے لیے تو حیران کن بات ہے. اپنی ساری لائف میں نے یا تو اس کو کبھی نوٹ ہی نہیں کیا یا پھر سٹرینج بات ہو رہی ہے. میرے خیال میں نے ہی نوٹ نہیں کیا, شاید اسی طرح ہی ہوتا ہوگا. تو مجھے وہ سردیوں کے دن یاد پڑتے ہیں جب میں بستہ لے کے اسکول جایا کرتا تھا. پرائمری اسکول آگے جو ہیں پھر دھوپ نکل آنی, پھر اس میں بیٹھنا تاپنا خود کو. تو بڑا بیوٹیفل گولڈن میموریز آف دا پاسٹ. اوکے ناؤ ہم کدھر جائیں بھائی. یس آج جو ہے میں ایک سن رہا تھا, کیا نام ہے, بڑی چینجز آ رہی ہیں. جیسے گلوبل وارمنگ کی طرف بڑا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں پاکستان پنجاب ماڈرننگ کی طرف بھی جو ہے تیزی سے جو ہیں ایکشنز ہو رہے ہیں اور ایونٹس جو ہیں وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہیں خوفناک ڈرانے والی بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور یہ ہم جیسے غریب غربا کو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کیا سنسنی سی پھیلائی ہوئی ہے. پتہ نہیں یہ میڈیا پہ ہی ہے. ویسے نارمل لائف میں تو سب لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہے ہیں, کوئی مار داڑ نہیں ہو رہی. اور لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے اور جو کل کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, چیف منسٹر مریم نواز جی کہہ رہی تھیں کہ خواتین کو تحفظ دیا جائے گا, اور کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی آتی جاتی لڑکی کی طرف دیکھا, سیدھی FIR ہوگی, اس پہ مقدمہ ہوگا, جیل میں ڈالا جائے گا. تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ پہلے ہمارے زمانے میں یا اس سے تھوڑا سا پہلے کے لگا لیں, خواتین جو ہیں وہ کافی وہ شٹر کاک برقع پہن میں گئے اور اس میں سوراخوں میں سے دیکھ لیا کرتی تھیں سارے جہاں کو, اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بھئی کون جا رہا ہے, اماں جا رہی ہے یا بہن جا رہی ہے, سب کے ایک جیسے برقعے ہوتے تھے. تو اگر کسی نے کسی کو دیکھنا ہی نہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے, وہ والے برقعے ٹھیک تھے, دوبارہ اسی کو کیوں نہ نافذ کر دیا جائے. اور اگر جو ہیں کوئی دیکھیں کوئی اچھا لباس پہن کے باہر روڈ پہ آیا ہے, پتہ نہیں کس امید کے ساتھ وہ کوئی ان کو باہر نکلتا ہے, ایسے ہی تھوڑی جو ہے چلیں کسی کام کاج کے سلسلے میں بھی جا رہے ہو. کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں بھائی, کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے. ضروری نہیں کہ لڑکوں کو لڑکیاں ہی پسند آتی ہیں, لڑکیوں کو لڑکے بھی تو پسند آ جاتے ہیں, یا پھر لڑکیاں بھی نہ دیکھیں کو سے وہ دیکھتی تو ہوں گی کسی اچھے طریقے سے, سمارٹ طریقے سے. لڑکوں کی آنکھیں پہلی اس طرف ہوتی ہیں تو ان کو جلدی پتہ چل جاتا. تو یعنی بھائی تو اب کسی غلط فہمی میں بھی بندے پر FIR کٹ سکتی ہے. وہ بیچارہ نہ بھی دیکھ رہا ہو, وہ اندھا ہی کیوں نہ ہو, تو ایسی لڑکی کسی نے کہہ دیا کہ یہ مجھے گھور رہا ہے یا مجھے دیکھ رہا ہے, اس بیچارے پہ FIR کٹ جانی ہے. اور کسی نے سننی بھی نہیں ہے اس کی, کورٹ میں جا کے پروف ہوگا کہ وہ اندھا ہے, وہ بھی اگر وکیل اچھا ہوا تو آئی تھنک ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہیں نہیں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے.
آ رہی ہیں لڑکیاں، جا رہی ہیں موٹر سائیکل پہ بھی پھر رہی ہیں، رکشوں پہ بھی آ رہی ہیں. اب گلی کیا نام ہے اس کا، بازاروں میں، دکان میں شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے لڑکیوں نے، اپنی مرضی سے بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے. کپڑے والی دکان پہ جانا ہے اور شوز والی دکان پہ بھی جانا ہے، تو بندہ جو ہے کیا جو ہے، بندے کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے جو ہے وہ جو ہے کہیں حساب غلط کر لے گا. کچھ چیز جو ہیں جو نہیں، جو کلر جو ہیں فار ایگزامپل خاتون نے کوئی کلر مانگا ہے تو دکاندار نے اپنی جو ہے چونکہ آنکھیں اٹھا ہی نہیں رہا تو کوئی اور رنگ دے دیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے بھائی. پھر جو ہے خاتون یہ بھی کہتی ہیں بھائی نظر تو اٹھاؤ، آنکھیں اٹھا کے بات کرو، میری طرف دیکھ کے بات کرو. تو یہ ہوتا ہے. وہ اتنا زیادہ جو ہے خواتین اتنی پابندی نہیں لگاتی. مریم نواز نے تو بہت پابندیاں لگا دی ہیں بھائی. مجھے تو لگتا ہے ہم کسی اور کیا اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھنے تھے. ٹھیک ٹھاک پھر رہی تھی یار، خواتین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہاں کچھ واقعات جو ہیں وہ ہو رہے تھے تو وہ جو ہیں ظاہر ہے کوئی غریب آدمی تو اس طرح کے واقعات میں ملوث نہیں ہوتا. کوئی بہت ہی ڈیسپریٹ ہو، مایوس ہو، انتہائی مایوس آدمی جس کو کوئی امید نہ رہی ہو، پھر وہ کہتا ہے مرنا تو ہے، چلو یوں نہیں تو یوں صحیح. تو اس طرح کی سچویشن ہی ختم کر دیں. تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس واقعات پہ. اور پھر اس کے بعد جو ہیں موٹر سائیکلوں پہ ون ایپ آ گئی ہے. اب آپ کے چلان کے ساتھ بار کوڈ، کیا نام ہے، QR کوڈ دیا ہوا ہوگا، آپ اس کو اسکین کریں، اب پتہ چل جائے گا جی آپ نے کیا وائیولیشن کی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو پولیس والے ہیں ان کو یونیفارم کے ساتھ کیمرہ دیے ہوئے ہوں گے اور وہ جو ہیں ثبوت کے ساتھ چلان ہوگا. حد ہو گئی. چلان ضرور کرنا ہے. ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر کوئی بھی مشکل میں ہوگا تو ہم اس کی ہیلپ کریں گے. اس کے لیے تو بڑے پروسیجر ہیں، پہلے یوں کریں، ایسے ہو ویسے ہو. تو ہاتھوں میں روپیہ لے کے کیوں نہیں گورنمنٹ پھرتی کہ جہاں کوئی مجبور نظر آئے، کسی کے پاؤں میں جوتے نہ. اب یہ دیکھنا ابھی تو یہ نا، موٹر سائیکل کے شیشے نہیں ہے تو چلان، اشارے نہیں ہے تو چلان، موٹر سائیکل کا رنگ اڑ گیا ہے تو چلان، سیٹ پھٹ گئی ہے تو چلان، ٹھیک ہے، پچھلی بتی کو ٹوٹ گیا تو چلان، جو ہے ٹیڑھی چل رہی ہے تو چلان. تو بھئی وہ پتہ نہیں کس مجبوری میں ایسی بائک کو کوئی چلا رہا ہے، اس کو بھی تو پوچھ لیں. چلان تو پہ ہے، اس کو پیسے دے دیں، وہ مرمت کرا لے. نہیں وہ جو ہے، ایک تو اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اور دوسرا وہ جو چلان کی مد میں 2,000 جو ہیں وہ 3,000 پتہ نہیں کتنے چلان ہوں گے. اب سیفٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب 100 جگہ سے گزرے گا، 100 چلان شاید اس کے ہو جائیں بیچارے کے. تو اس سے تو بہتر ہے بندہ پھر پیدل ہی چل لے بھائی. تو یہ تو لوگ پھر کام پہ نہیں جا سکیں گے، محدود ہو جائیں گے. تو یہ کوئی سٹیپس اچھے نہیں ہیں. اور ایسی باتیں سن کے کافی زیادہ جو ہے، اللہ کرے یہ جھوٹی ہو، سچی باتیں نہ ہوں، اور کافی جو ہے بھائی تشویش ہوتی ہے. تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے کنٹرول کی پالیسی کی بجائے ہیلپ کی پالیسی جو ہے اس کو کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے، کرنی تو انہوں نے اپنی ہے. ہم ان کے لیے جو ہیں 2,000 3,000 کا چلان، بلکہ 20 30 40 ہزار کا چلان بھی جو ہے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. انہوں نے بس پاکٹ کو ہلکی سی جنبش دینی ہے تو 20 30 ہزار اس میں سے گر پڑنا، چلو اٹھا لو چلان، باقی جیب میں ڈال دو. تو یہ جو ہیں، لیکن غریب آدمی کے لیے مہینے بھر کا خرچہ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سارا بجٹ، کسی نے فیسیں دینی ہے، کسی نے دوائیاں خریدنی ہیں، کسی نے موٹر سائیکل کی مرمت ہی کرانی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو جان بوجھ کے ایسی پرانی بائک تھوڑی چلاتا ہے. میں نے تو نہیں، اور میں دیکھا کہ لوگ جو ہے ٹوٹی پھوٹی بائکیں چلاتے ہیں. اس لیے کہ وہ امیر ہیں بھائی، وہ ہم جو ہے 3 ہزار 4 ہزار ڈالر مہینے کا کما رہے ہیں، تو بائک تو لیتے ہیں، وہ سیدھے ہی گاڑی پہ جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے وہاں بھی ڈائریکٹ گاڑیاں ان کی پہنچ میں ہو جائیں، تو جیسے پہلے آپ نے ایک سکیم نکالی تھی آئی ایم یلو کیب. کمال کی سکیم تھی یار. سچ پوچھیں تو جو سڑکوں پہ گاڑیاں آئیں ہی اس کے بعد ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. سارے ڈاؤن پیمنٹ پہ ہی گاڑیاں خریدتے تھے، اور بہت ہی ریئر پیپل ہوتے تھے جو گاڑی خرید سکتے تھے. اور انہیں جو ہیں انسٹالمنٹ پہ، قسطوں پہ جو لوگوں نے بسیں لی ہیں، میں نے پہلی دفعہ ایسی والی بس میں جو ہے
आई थिंक 90 के करीब मैंने सफ़र किया था। तो मैं बहुत हैरान हुआ था यार, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, नहीं 91 92 93 की बात है, तब जो है मैं पहली दफ़ा पिंडी से लाहौर आया था, तो एसी वाली बस में, कमाल बस थी यार। तो उसके बाद फिर सड़कें जदीद हो गई, ठीक है, और ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये जो है इस तरह के काम करें, पूरे पाकिस्तान की तामीर की गई, हाईवे बनाई गई, कोई किसी ने नहीं लगाया, किसी पर कोई जुर्माने नहीं किए, कोई चलान नहीं किए, कुछ नहीं किया। अब एक तरफ तो बसंत के लिए आज़ादियाँ हैं, तो दूसरी तरफ हरकत करने पे भी चलान है। तो मैं तो सोच रहा था कि ये ऐसे हो जाना, किसी ने रबड़ के स्लीपर पहने तो उसका भी चलान हो जाएगा, किसी का रंग काला है, किसी पकड़े चलान करने के लिए बाहर नहीं चाहिए ना। एक हम सुनते थे गीदड़ नहीं था, लूमड़ और इसकी क्या नाम है, भेड़िया और भेड़ का बच्चा जो है मेमना, उसकी कहानी एक दिन पढ़ी थी कि वो जो है जो भेड़िया पानी पी रहा था, तो थोड़े फासले पर भेड़ का बच्चा पानी पी रहा था, मेमना जो था। तो अब वो उसको खाना चाहता था, तो उसके पास आया और उसने कहा कि तुम पानी को क्यों गंदा कर रहे हो। उसने कहा जनाब वाला, पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, मैं कैसे पानी को गंदा कर सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, तो तुमने मुझे पिछले साल गाली दी थी। उसने कहा जनाब मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था। अच्छा, फिर तुम्हारी माँ ने मुझे गाली दी होगी। तो ये कह के उसने फिर हमला कर दी। अब हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि तुम्हारा रंग ठीक नहीं है, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं हैं, तुम सोचो में घूम लग रहे हो, तुम जो है ख़तरे का बायस हो, अपनी जान को ख़तरा है, तुम्हारी जान को ख़तरा है, पैसे निकालो तुम्हारी जान को ख़तरा है, चलान कराओ तुम्हारी जान को ख़तरा है, ये नहीं है तुमने मिरर नहीं लगवाया तुम्हारी जान को ख़तरा है, हेडलाइट तुम्हारी टूटी हुई है तुम्हारी जान को ख़तरा है, इशारे ख़राब हैं। हाँ भाई, कहते हैं ट्रैफिक की पाबंदियाँ करें। हम कब कहते हैं हम ट्रैफिक की पाबंदी नहीं करते? तो हमें फैसिलिटेट करें, जिनकी पुरानी बाइक है उनके ज़ब्त करके उनको नहीं दे दें। उसमें जो है उस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ले लें उस बेचारे से, को रोज़गार दें। उसकी जो है $100 पे रखा हुआ, $100 यकीन माने ये भी नहीं मिलता, $100 भी महीने का नहीं मिलता। 30,000 रुपये जिस शख्स की सैलरी लग जाती है, भाई वो उसने ग्रेजुएट ही क्यों ना हो, वो हंस खुशी कबूल कर लेता है कि चलो यार बेरोज़गार रहने से तो बेहतर है। आप ही मुझे बताएं, ग्रेजुएट की सैलरी 30,000 रुपये होती है? और मुझे बता दें, मैं आपको बेशुमार बंदे जो हैं जो एम्प्लॉयड हैं, क्लर्क एम्प्लॉयड हैं, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट से ज़्यादा भी हैं, और वो जो हैं आप कहें कि प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं थी, यूँ नहीं थी, तो कौन ज़िम्मेदार है ऐसी बातों का कि इन लोगों को जो है जो पढ़ने लिखने वाले हैं, टैलेंटेड हैं, सारा पाकिस्तान ही जो है, जो कोई जो भी काम कर रहा है उस काम में उसकी हेल्प करें, उसको फैसिलिटेट करें, वो पैसे कमा सके, अपनी फैमिली जो है उसको जो है सहूलियात उसके लिए ख़रीद सकें। तो महज चलान 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 चलान, हाँ तो भाई उनका भी चलान करें कि कोई बड़ी महंगी में गाड़ी में क्यों चल रहा है। कोई जो है यहाँ पे लोग जो हैं 5-5 लाख वाली जो गाड़ियाँ जो हैं लेके फिर रहे हैं, उनमें कोई जो है कोई 7 करोड़ की लैंड क्रूज़र लेके क्यों फिर रहा है, उसका चलान क्यों नहीं करते। सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं अपना 30-40-50 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं, तो फ़ौरन से एक बंदा 100 किलोमीटर की स्पीड से गुजर जाता है, उसका चलान क्यों नहीं होता। उसके बाद गाड़ी बड़ी होती है, टायर मोटे होते हैं शायद इसलिए। ये बड़ी अजीब बात है। उसको सेफ सिटी का कैमरा भी कोई नहीं देखता, जाता होगा उसके घर में चलान जाता है, उसको क्या परवाह। उसने जो इसी तरह को फैक्ट्री होगी वहाँ पे 200 बंदे गुलाम रखे होंगे, वो $1,000 पे, क्या नाम है, $100 पे काम कर रहे होंगे महीना, तो बाकी जो सारा प्रॉफिट जो उसकी जेब में जाता होगा, या कोई इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होगा तो उसका कहीं हाथ पड़ता होगा, तभी तो वैसे करोड़ों रुपए किसी के हाथ में आते हैं। वैसे थोड़ी आते हैं, मेहनत करके थोड़ी कमाए जाते हैं। तो हम जिस किसी ने भी को रखे हुए हैं, मुलाजम रखे हुए हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दो यार, 50% बढ़ा दो, $100 है, $150 कर दो, दुआएं लो, पैसा तो इधर ही रह जाना, साथ तो कहीं नहीं, खाना तो उतना ही है जितना हर कोई बंदा खाता है। तो
جی ہیں اگر آپ چاہتے ہو زندگی میں آرام سکون ہو، نیکیاں کرو، یہ کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ادھر ہی دنیا کا مال چھوڑ جانا اور جن کے لیے چلیں یہ بات میں نہیں اب کرتا. تو ہم جو ہیں ہیلپ والی پالیسی اپنائیں، کنٹرول والی چھوڑ دیں. کنٹرول والی پالیسی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، یہ نہیں کہ مریم نواز ہے یا کچھ اور ہے. دوسرے بھی صوبے یار چل ہی رہے ہیں نا، ٹھیک ہے وہ ترقی نہیں کر رہے، وہ اس طرح سے آتے جاتے گرے بند تو کوئی نہیں پڑ رہا ان کا. اور ٹھیک ہے جہالت ہے وہاں پہ، غربت ہے وہاں پہ، دوائیاں نہیں ہیں. پر یہ کیا طریقہ ہے کہ جو ہے کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی دوائیاں ملیں گی، دوائیوں کے سٹور لگے ہوئے ہیں، دوائیاں گھر گھر پہنچ رہی ہیں. ہم دفتر میں جاتے ہیں تو ہمارے کام نہیں ہوتے، تو دوائیاں گھر پتہ نہیں کون آ کے دے جاتا. ہوگی کوئی ایک دو چند ایک مسالے ایسے بھی ہوں گے. ہم نے کبھی شناختی کارڈ کا دفتر نہیں وزٹ کیا، کس طرح سے شناختی کارڈ دیتے ہیں. جائیں ذرا ادھر وزٹ کریں، ان کو بھی کہیں گھر گھر جا کے شناختی کارڈ دے کے آئیں، جو کہ بنتا بھی ہے. وہ آپ کو اس میں جو کیا نام ہے نادرہ کے جو کلرک ہیں وہ جائیں، جو نیسیسری ان کو ڈاکومنٹس چاہیے ان کو کہتے ہیں جا کے اپنا جو ہے بجلی کا بل جو اس کی نقل اس بجلی کا بل لے کے آئیں. تو وہاں جا کے بجلی کا بل دیکھ لیں، اونرشپ دیکھ لیں، کوئی ڈاکومنٹس دیکھ لیں تو وہاں جا کے دیکھ لیں. تو بلکہ وہ ٹک ٹک کر کے گھر بھیج دیتے ہیں. سارا دن بندہ لائن میں لگا ہوتا ہے، بٹھا کے وہ دیکھیں، ایفیشنسی چیک کریں. اپنے سارے جو ہیں لوگوں کے چلان تو بعد میں کرنا، پہلے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی ایفیشنسی چیک کریں کہ سارے دن ہاؤ پروڈکٹیو دے آر، کتنے ہیں پروڈکٹیو ہیں وہ. ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اگر مریم نواز اگر آرام نہیں کرتی 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کام کرتی ہیں، غلط کرتی ہیں. بھائی 8 گھنٹے کام کریں، 8 گھنٹے آرام کریں، 8 گھنٹے نیند پوری کریں. طریقہ تو یہی ہے. یہ تھوڑی طریقہ ہے کہ بندہ سوئی نہ. اب وہ خود 22 گھنٹے جاگیں ہیں تو اس کا مطلب سارے پاکستان کو 22 گھنٹے جگائیں گے. نہیں بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ مریم نواز بڑی ہی اچھی وزیر پرائم ہیں، چیف منسٹر ہیں، تو اوور ورک کیوں کرتی ہیں؟ وہ قیمتی نہیں ہے. پنجاب کو ان کی بہت ضرورت ہے. آرام کریں، 8 گھنٹے کام کریں. جگہ جگہ جا کے چھاپے مارنے ان کو پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو ورکر ہیں، جو ماتحت ہیں، وہ صحیح بندے نہیں ہیں. ان کو ایک ایک کو نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ مستری لگا کے ان کے سر پہ کھڑا ہونا پڑتا. تو اپنے سسٹم بھی ان کو ٹھیک کریں. ہمیں 20 روپے کی فری والی ٹکٹ نہیں چاہیے، ہمیں ہماری تنخواہیں بڑھائیں، ٹھیک ہے، سیلریاں بڑھائیں، وظیفے مقرر کریں. اور یہ وہ سارے جو ہیں جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کی خدمت کی ہو جاتے ہیں، رول کے مر جاتے ہیں بیچاروں کی کچھ جو ہیں. اور ادھر سے ہم دیکھ لیں پینشن میں کہ پیسے بھی کاٹے جا رہے ہیں. اور کیا لیول ہے، کیا جو ہے سسٹم اپنایا جا رہا ہے کہ جو اولڈ پیپل ہیں ان کو کس طرح سے کیئر کرنی ہے. یہ جو ہیں جو جتنے بھی ادارے ہیں ہمیں تو کلیئرلی دکھ رہا ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہیں. عوام نے بیچاری نے تکے کھانے ساری زندگی کھاتی رہی، اب بھی کھاتی رہے گی. ہاں یہ جو ہے ڈیسپریشن میں اور 20 روپے کی ٹکٹ لے کے گرین بسوں میں چل جاتی ہیں. بھائی ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، 200 کی ٹکٹ خرید کے بیٹھیں، عزت کے ساتھ بیٹھیں، ایک فقیر بن کے بیٹھتے ہیں. مجھے کو کہے فری میں تم آ کے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میرے پلے کیا رہ جاتا. میرے پاس اپنی اتنی فیسلٹی ہو، میں چلو گاڑی میرے پاس ہو، مہنگی نہیں ہے، کوئی سستے والی ہی ہو، میں اس پہ جاؤں عزت سے آؤں عزت سے جاؤں. مجھے کوئی کیوں کہے کہ میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں تجھے چلا جاتا ہوں. اب ہمیں یہ سب پورے پاکستان کو فقیر بنایا ہوا ہے. مفت دوائیاں فری میں جو ہیں، سستی دوائیاں ہمیں نہیں چاہیے بھائی سستی. آپ جو ایک سٹینڈرڈ جو سیلری ایک بندے کی ہونی چاہیے جو زندگی کی ضروریات کے لیے اتنی ہونی چاہیے، ہر بندے کی آمدنی کو انشور کریں. اور اپنے سسٹم جو ہیں جو اپنے لوگ ہیں کام کرنے والے ان کو جو ہیں ان کو واچ کریں. میں کہتا ہوں پاکستان 24 گھنٹے میں سدھر جائے گا. ایسے لوگوں کو جو کام نہیں کرتے، جو نان پروڈکٹیو ہیں، سرکاری سیٹوں پہ بیٹھے ان کو فارغ کر دیں، نئے بندے وہاں پہ بٹھائیں. بڑے لوگ بڑے مل جائیں گے، جو نا تجربہ کار بھی ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. جج بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے کچہریوں کا چکر تو لگائیں. آپ تو
जब वहाँ पर केस बने थे तो आपने कचहरियों के चक्कर तो लगाए, जेलें भी देखी आपने, तो क्या वहाँ क्या सीखा भाई? जेलों में जो हो रहा है होता रहे। आपने तो खुद नलके लगवाए थे वहाँ पे, इसका मतलब है नहीं होते हैं वहाँ पे। तो खुदा का खौफ करें, ये गरीब अवाम पर, इसको मुस्तहकम करें। ये मरते हुई अवाम जो है, ये पाकिस्तान की कमज़ोरी की अलामत है। स्ट्रॉन्ग बनाएं ये जैसे लोगों में वतन की मोहब्बत जाग उठे। अच्छा भाई, मेरे तो दिन में जो बातें आई थी मैंने कह दी। प्राइम मिनिस्टर भी अपनी है भाई इससे बात करना बनता है। हो सकता है कोई बात जो है हमारी ठीक ना हो तो, लेकिन सारी दुनिया तजावीज़ दे रही है, हम भी दे रहे हैं बनती भी हैं, देनी भी चाहिए। अगर हम ज़िंदा हैं और मामलात को समझते हैं तो हमें अपनी विजडम का, अपनी ख्यालात का इज़हार करना चाहिए। और हो सकता है कोई अच्छी बात ऐसी हो जाए जिस पर अमल हो जाए। अभी तो हमारी ज़िंदगी कागज़ों ही पड़ी है। ठीक है, एक शनाख्ती कार्ड बनवाओ, फिर लाइसेंस बनवाओ, फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर ये नंबर नहीं फोन। मुझे एक बात बताएं, रजिस्ट्रेशन के लिए एक नंबर जो होता है अलाट होता है कि ये आपकी गाड़ी है, इसको ये रजिस्ट्रेशन नंबर लग गया। ठीक, अब वो जो है बंदे ने, एक स्टैंडर्ड था ब्लैक पे वाइट, मुझे याद पड़ता है, ब्लैक पे वाइट नंबर होता था, ब्लैक और या वाइट पे ब्लैक होता था, दो होते थे, और एक मुनासिब सा साइज़ होता था प्लेट का। आप उसको प्लेट के साइज़ को स्पेसिफाई कर दें, भाई इतनी जो स्पेसिफिकेशन की लंबाई चौड़ाई की इतनी प्लेट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्लेट हो, ठीक है, तो आप उस पर डिस्प्ले कर दें, दैट्स ऑल। अब ये क्या है कि ये वाली नंबर प्लेट नहीं चलेगी तो वो वाली नंबर नहीं प्लेट चलेगी, तो एक्साइज वालों से बने, वो फ्री में तो नहीं बनाते, टाइम बंदा ज़्यादा लेता ज़ाया होगा। ऑनलाइन बनती हैं क्या प्लेटें? दे जाएँ घर में, हमें क्या अप्लाई कर दें, प्लेटें घर आ जाए करें, फ्री में आएँ। हम कह देते हैं भाई हमारे पास प्लेटें नहीं हैं। मैं तो एक बात कर रहा था एक दफ़ा कि किसी पाकिस्तानी का ये कह देना कि जी मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, अब ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उस बंदे को घर के शनाख्ती कार्ड पहुँचा के आए। अगर वाकई वो सही है और उसके पास होना चाहिए तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिलीवर ID कार्ड एट हिज फुटस्टेप्स नहीं, डोर स्टेप्स तो लेकिन वो उस तरफ से इस कदर, मुझे इस सदी में तो ये काम होते नज़र नहीं आते हैं, शायद अगली सदी में हो जाए। अच्छा जी, चलो टॉपिक बदलते हैं और चलते हैं कि यकीन माने ऐसे कानून बन गया घर से निकलना। वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बाहर जो हैं चक्कर लगा के आता हूँ, ख़ास नहीं है कोई, अब पकड़ दकड़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो तो डर लगा रहता है यार, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ बाइक पर जाएँ, पैदल आएँ, और हो सकते हैं आए ना, सीधा ही जाए हवालात में। ओह माय गॉड, गॉड ब्लेस अस। चलो कोई नहीं, ज़िंदगी में इतनी जो है आज तक नहीं देखा कोई हम अगर किस्मत में लिखे हैं तो देख लेंगे भाई। अब क्या, रोज़ी रोटी के लिए बाहर तो निकलना ही है ना, मर्दात घर में तो बैठ नहीं सकती। लें जी, और बहरहाल आई विश को पॉजिटिव चेंजेस आएँ ये, और ये सारे आई मीन को। अच्छा, एक और बात, ये जो हमारे जो क्या नाम है, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, बंदा जो है माइक पकड़ के जर्नलिस्ट बंदा, आपने कभी इनको रजिस्टर किया? इनको SOPs बताए हैं कि क्या कर सकते हैं, इनकी लिमिट्स क्या हैं, कब जाकर ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं? हर आते जाते बंदे के मुंह में माइक दे के तो बातें करना शुरू कर देते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, तुम्हारे पास ऐनक नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। वो बंदा नहीं ऐसी बातों के लिए तैयार होता भाई। और मुझे हैरत होती है कि ऑन ड्यूटी जो लोग होते हैं उनको भी जाकर माइक उनके मुंह में देना शुरू कर देते हैं, ये बंदा क्यों निकल गया, पर नहीं पूछने की अथॉरिटी रखते भाई। और रजिस्टर करें इनको लाइसेंस दें। ये सारे माशरे को तंग किया हुआ उन्होंने, ये सच फैलाने के चक्कर में ये अपनी जो है रेटिंग बढ़ाते हैं सिर्फ, और लोगों को तंग करते हैं। पूछें ज़रा इनका रोज़गार क्या है, इनके ज़राए आमदनी क्या है, फिर इनको जो है लाइसेंस दें, वॉलंटियर अगर बनते हैं तो। ऐसी कहानियाँ इकट्ठी करते जाते हैं।
तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम उधर क्यों खड़ी हो, तुम उसके साथ क्यों गई थी, तू इधर क्यों आई थी, अच्छा तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। यार ये बातें हैं कोई करने वाली, और फिर ला के उसको वीडियो पे डाल देते हैं। गवर्नमेंट सो रही है क्या? कहाँ गए आपके जो हैं साइबर क्राइम वाले, SOPs वाले डिपार्टमेंट किधर है? हमें तो बड़ा पकड़ा जाता है जी, आप इधर हिलेंगे तो चलान, बैठेंगे तो चलान। यहाँ से शक पड़ता है कि सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सब कुछ है। कौम को सुधरी हुई कौम किसको चाहिए? मुझे बताएं, पाकिस्तान को पढ़े लिखे लोग चाहिए? आपने जो बनाया हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए? एक मैट्रिक कर लेता है 16 साल का बच्चा जो है, बोर्ड में टॉप कर ले, गोल्ड मेडल ले लेता है। आप मुझे बताएं, अगर वो कहीं काम करना चाहे, 16-17 साल उसकी उम्र होगी, चले 2 साल और लगा लें, FA कर लेता है, FSC कर लेता है, बोर्ड में टॉप करता है, आप उसको कितनी सैलरी पर रखेंगे? चले ग्रेजुएट बना लेते हैं, आप उसको कितनी सैलरी पर रखेंगे? प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो क्लर्क भी जो है किसी भी सीट पे जो है वहाँ पे भी पूरी नहीं है सैलरी, वहाँ भी पूरी नहीं है सैलरी। ये मतलब है इतनी इनकम कि बंदा ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर सके। अब मुझे बताएं, गाड़ी बंदे की ज़रूरत नहीं है? कब तक मोटरसाइकिल पर धक्के खाते रहेंगे? अच्छा खाना बंदे की जो है उसका राइट नहीं है? सिर्फ सांस लेने की राइट है। अच्छा कपड़ा जो है उसका राइट नहीं है? अच्छे शूज़ उसके राइट नहीं है? वर्किंग टूल्स उसके राइट नहीं है? तो कहाँ से बंदा अफोर्ड करे? हमारे चलान ही नहीं ख़त्म होते। महरूम अवाम है खुदा का नाम है, खुदा का तरस करें। अच्छा तो वैसे सेहतमंद अवाम लगा लें, पाकिस्तान को सेहतमंद बंदे चाहिए, तो उनकी कदर करें। ओवर बर्डन लोग ले रहे हैं, हो रहे हैं, उनको आते जाते। अब मुझे बताएं, जिस तरह का जो है वो आपके सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, इसमें मुझे कहीं भी कोई पीस नाम की कोई चीज़ हो तो बता दें। गरीबों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सेहत कहाँ से आएगी? उसको तो खाना ही नहीं हजम होगा। कोई प्यार से मोहब्बत से कोई बात करने वाले नहीं। ये वो सार्जेंट खड़े किए हैं मैं गिरबान फाड़ने के लिए। उनको मैनर्स सिखाएं। उनको नहीं है, एक बंदे के पास नहीं है पैसे, एक बंदा आता है उसके पास पैसे होते हैं, बड़ा अमीर होता है। मेरे पास भी जब होते हैं कोई चलान करते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं होती, मैं जाके पे कर देता हूँ, ऑनलाइन ही पे कर देता हूँ। लेकिन अगर ना हो किसी वक्त, तब वो बंदा क्या करे, कहाँ से ला के दे? तो वो खुदा फिर आमदनी पूछ लें कि इस शख्स को जिसको चलान करें उसकी आमदनी कितनी है, कितनी सेविंग कर रहा है, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, यहीं से पता चल जाएगा। जिसका भी आपने चलान करना है उससे पूछें कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर तो काफ़ी सारे पैसे पड़े हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ पर पड़ा हुआ है, तो कर दें भाई 2000 का चलान, क्या 20,000 का कर दें, दे देगा वो, कोई मसला नहीं है। अगर बंदे के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मकरूज़ है, तो आप उसको 2000 का चलान कर दें। ये सब क्या बराबर है? ये सिस्टम है। और ख़वातीन को कोई ना देखे, हद होगी। शादी करा के फिर ना अपने जो है उनको महरम रखें जो उनके लिए काम करें। चलें वर्किंग क्लास भी अगर आपने रखनी तो पहले तो आप उनको इजाज़त उनको फ्रीडम देती हैं कि वो जाकर लड़कों में काम करें। फिर वो वहाँ पे फिर यूरोप में जैसे लड़कों में काम कर रही हैं, फिर वो वैसे कब तक को नहीं है आप इसको रोकते? आग पानी को कब तक नहीं है एक दूसरे पर अमल करने से रोक सकती हैं आप? नहीं होता। आप आज हैं, अगले इलेक्शन में पता नहीं आपने होना कि नहीं। वैसे आपने अपने ख़िलाफ़ तमाम कर ली हुई है काफ़ी ज़्यादा जो है, और आपकी सारी कारकर्दगी जो है मुझे ये इस पे कोई अच्छे मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ इस बारे में। और पता नहीं 2 साल की कारकर्दगी आपकी कितने साल की, और जब इलेक्शन हो गए वहाँ हम रिएक्ट करेंगे। हो सकता है उस वक्त आप जो हैं बड़ा अच्छा रवैया अपना लें, यही जो मैं कहता हूँ हेल्प करने वाली पॉलिसी पे अपना लें, उसके बाद फिर आप किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाए। और यार लोग जो हैं, मैं अब सियासत पे बात नहीं करता। बहुत सी बातें हैं जी, और दिल में है दिल में है, ज़बान पे आ जाती हैं, क्या करूं, माजरत चाहता हूँ जी है। अब एक काफ़ी उम्र है, निकल आती है भाई। बड़ी जो है सहमा सहमी में हमने ज़िंदगी गुजारी है, तो अल्लाह ताला जो है हम सबको किसी बुरे वक़्त से महफूज रखें, आमीन। अच्छा जी,
اور چلتے ہیں، دھیان بدل جائے گا۔ اب یہ جو ہے ایک خاتون ہے، اس نے 10 سال 15 سال اس کو قید کی سزا ہو گئی ہے، اور یہ عدالت نہیں وکیل کو نہیں سزا دی، کچھ کیا ہوگا، کچھ یہی کہہ سکتے ہیں کوئی، اگر تو اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، بھاگی ہے، کچھ ہے، ایسے سزائیں کہ جو آئیڈل کھاتے بندے کو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان ایکٹیویٹیز سے روکنے کا بندوبست کیا جائے۔ اور قید جو ہے کوئی حل نہیں ہے، قید تو انگریزوں کے زمانے کی چلی آ رہی ہے، بندوں پکڑو قید کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو باقی اس کے خیالات ایسے ہیں کہ جو کہ صحیح نہیں ہیں، تو بچی کو سمجھائیں، اس کو جو ہے اس کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کریں، وہ کلا کو یوز کریں، بہت ہیں اور مسئلے کو اور حل نکالیں، کسی انسٹیٹیوشن میں بھیج دیں، ان کو جو ہے والی بال کھیلنا ان کے لیے لازمی کر دیں، ان کو کرکٹ ٹیم جوائن کرا دیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ ان کے جو ہیں وہ سوچ بدل جائے گی۔ اب یہ 17 سال بعد کیا عمل تو ہوگی نہیں، وکیلوں کو نہیں ہوتی، یہ جو ہے بس جج نے فیصلہ سنا دیا، اب سارے وکیل جو ہیں سڑکوں پہ آ جائیں گے، انہوں نے سارا فیصلہ واپس کرا دینا، اور یہ ہو بھی جیسے حکومت بدلنی اس نے پھر واپس آ جانا ہے، یہ ثابت ہو جانا ہے یہ ایک سیاسی کیس تھا۔ تو یہ بھائی آج کل تو ویسے بڑی رپورٹ بنی ہوئی ہے، کیسے گرفتار کیا، فلم یہ فلم تھوڑی لمبی چلے گی، گو کولڈ ڈرنک اور یہ پاپ کارن لے لیں، متنازع ٹویٹس کیس ایمان مزاری، اور پہلے تو دیکھیں انشور کریں کیا وہ انڈیا سے ہے یا پاکستانی نہیں ہے کیا، اگر اس نے کوئی غیر ملکوں کا ساتھ دیا ہے، کوئی بغاوت کا کونسر پایا جاتا ہے، تو سمجھائیں بھائی بغاوت اچھی چیز نہیں ہے، بری بات ہے، پاکستان میں سانس لیا، پاکستان میں پڑھی لکھی، یا پاکستان نے عزت دی، تو اور طرح سے اگر پھر بھی نہیں مان رہی تو وہ اس کا یہ میں نے بتایا ہے کہ ان کو جو ہے کوئی کرکٹ ٹیم جوائن کرا دیں، اور ان کو کھانا چھانا اچھا دیں، اور باقی سہولتیں بھی دیں، کمپیوٹر دیں، انٹرنیٹ نہ دیں، بے شک موبائل فون نہ دیں، ویڈیو گیم دے دیں، تو اس طرح سے کتابیں دیں پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے مٹیریل دے دیں، کمفرٹیبل ان کو روم دیں، ٹھنڈے گرم ٹمپریچر سے بچائیں ان کو، یہ جو ہیں یہ قیمتی مائنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بڑی گاڑی جو ہے لینڈ کروزر اگر خراب ہو جائے تو کیا سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ورک شاپ میں پھینک آتے ہیں آ کے؟ نہیں، اس کو ٹھیک کراتے ہیں بھائی، عوام کی عوام بھی ایسے ہی ہے، بڑی بڑی قیمتی عوام ہے، آپ ان کا خیال کریں۔ اچھا ڈیزائن فار وومن ہو، اچھا جی ہاں، اللہم صبر، اچھا جی یہ دعا ہے بھائی، قرب الہی یہ ہے بھائی، نیک عمل کرو، اللہ سے ڈرو، نیک عمل کرو، ہیلپ کرو، یہ قرب الہی ہے، اگر یہ نہیں کرنا باقی جتنے مرضی وظیفے کرو بھائی، اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے لیے سب کچھ کرتا ہے وہ خدا کو کیسے بات پسند ہے؟ آسمان کی دلہن یہ کیا بھائی، 2500 رد ہوگی، اور یہ جو ہیں یہ زہیب نقوی صاحب اسٹڈی ان یورپ، یہ کیا صاحب، تجمل حسین اوان از ایٹ یاس اسلام آباد، یاس آئی لینڈ ابو دھابی، ٹھیک ہے گڈ، ایک طرفہ لوگ اپنے اپنے شوق پورے کر رہے ہیں، ہاں جی بڑے بڑے قیمتی جگہوں میں رہ رہے ہیں، حالانکہ کچھ میں نہیں، وہی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، ایسی ایک نفسیاتی ہماری جو ہے انسٹنکٹ ہے، جس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم اتنے اربوں خربوں لگا رہے ہیں فضول میں نہ وہاں پہ کیا کون منسٹر ملنے آتے ہیں، بس کمال ہے بھائی، اور یہ کیا ہے بھائی، ہم پے فار دی میٹرس، اور پھولوں بھرا میرا گلشن، سدا یہ اچھا بھی آئیڈیا ہے، لائک اٹ، اور کیا ہے 3 بج کے تو ہم نے زاہد محمود، اچھا بھائی لائک اٹ، اور یہ امبریلاز ہیں، واٹ دیز آر فار، اے لینٹرن، لالٹین بن رہی ہیں بھائی، اللہم فنی، اے اللہ میرے بدن کو درست رکھیے گا، اے اللہ میرے
کان عافیت سے رکھیے، اے اللہ میری آنکھ عافیت سے رکھیے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اے اللہ میں کفر اور محتاجی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ بھئی آدمی کیا کر رہا ہے بھائی، یہ زاہد محمود صاحب نے اپنی فوٹو لگا دی، اچھی ہے بھائی، لائک ڈیٹ۔ اور یہ سولر پینل میں کیا ہے بھائی، آن ولیج ویمن سیو 2 hours of water collection ٹائم ایچ ڈے۔ ان کی ہیلپ کریں یار، یہ دیکھیں، دی پاور آف این آر تھینکس ٹو یور سپورٹ ٹو وانٹ آور گوڈ۔ اور واقعہ بھی میں اچھی یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے ہاں جو پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، میدانی علاقے میں کیا سرائی صحرا ہے۔ میں نا ایک یورپ میں ایک ویرانے میں پہاڑی کی چوٹی پر صحت ہی ٹریول کرتا کرتا چلا گیا، تو گرمی کے دن تھے اور وہاں پہ مجھے وہ سفر جو ہے چڑھائی چڑھتے ہوئے بندے کو پیاس لگ جاتی، تو میں جو ہے مجھے پیاس لگ گئی، تو میں سوچ رہا تھا یار گرمی ہے، کوئی ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی مل جائے۔ ویسے تو درختوں کے سائے وغیرہ تھے، تو ایسے کلائمبنگ ماؤنٹینئرنگ کرتے کرتے میں اوپر چڑھ گیا۔ وہاں رستے میں مجھے بیل بکریاں چرتی ہوئی نظر آئیں، ٹھیک ہے، ان کی جو گلے میں گھنٹیاں ٹالر لگے ہوتے ہیں ان کی آوازیں آتی تھیں، ایک دکا گڈریا جو ہے کتے کے ساتھ پھر رہا ہوتا تھا، خوبصورت مناظر تھے۔ دور کہیں گاؤں بھی نظر آتا تھا پہاڑی کی چوٹی سے۔ تو میں جو ہے بڑا حیران ہوا کہ تقریباً پہاڑی کوئی 1 کلومیٹر اونچی پہاڑی تھی، سطح سمندر سے، سمندر بھی وہاں پہ قریب ہی ہوتے ہیں، تو اب لگ بھگ 1 کلومیٹر ایٹ دیٹ ہائٹ۔ چڑھتے ہوئے تو اندازہ نہیں ہوا، ہم چڑھتے گئے چلتے کہیں چل لیتے کہیں چڑھ لیتے، تو جب میں ٹاپ پہ پہنچا، اس ٹاپ پہ میں نے ایک وہ دیکھی، کیا نام ہے، جسے کھرلی کہتے ہیں، ٹرف کہتے ہیں اس میں انگلش میں، اور جہاں پہ بھیڑ بکریاں پانی پیتی ہیں۔ اچھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پہ میں نے اس کو دیکھا، وہاں پہ میں نے ہاتھ منہ دھویا، پانی بھی پیا، تو میں اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا کہ یار زمین اوپر سے تو پانی آ نہیں رہا، تو سیدھی زمین سے ہم نے دوسری منزل پہ پانی چڑھانا ہو تو موٹر لگانی پڑتی ہے، تو اتنی اونچی بلندی پہ یا پانی کیسے لوگوں نے مینج کیا ہے۔ لگے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ پائپ لگا ہوا تھا، پائپ سے پانی گر رہا تھا، یہ کوئی چشمہ وشمہ نہیں تھا کہ چلو وہی ساتھ کے ارد گرد کے پہاڑوں کے دباؤ کی وجہ سے وہاں سے پانی نکل آیا ہو، ایسی بات نہیں تھی، پائپ لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ کہیں سے پانی جو ہے کوئی سائنس لگا کے وہاں پہ پانی دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھیڑ بکریاں جو ہیں وہاں پہ پانی پینی، یعنی یوں سمجھیں کہ پہاڑوں پر بھی انہوں نے بھیڑ بکریوں کا پانی کا انتظام کیا ہوا تھا، جبکہ ہمارے ہاں ہم ساری زندگی گزر گئی تھل اور کیا نام ہے، تھل اور تھر، دو ایسے نام سنتے ہی خشکی دماغ میں آتی ہے، گرم ہوائیں، لو تپتی ہوئی اور لو چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جانور جو ہیں بھوکے پیاسے، اور ایسی خواتین کی جو ہے سخت زندگی اپنی، بھی شکر ہے کہ انہوں نے سولر پینل لگا لی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو جو ہے صاف کرنے کے لیے وہ پانی پھینک رہی ہیں۔ ایسی تو نہیں ہے کہ پانی سے ان کو صاف کریں گے، پانی تو بڑا مہنگی چیز ہوتی ہے، لیکن ان کو اور بھی ذرائع ہوں گے، کپڑے سے جاڑ جوڑ کے ان کو صاف کر لیں گے، ویپر شیپر مار لیں، ہو جائے گا، اس سے بھی ہو جائے گا۔ ویسے ہی اس کو جو ہے اٹھا کے ذرا سائڈ سے الٹ پلٹ کریں تو وہ سے بھی ڈسٹ اتر جائے گی، ٹھیک ہے، گیلا کپڑا مار لیں۔ تو یہ جو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ایسے پانی سے صاف کریں، ایسے ہوتا نہیں ہے، تو بھائی یہ جو ہے گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں ان لوگوں کی زندگی، انہوں نے روپیہ پیسے دیکھنا ہی نہیں ہے ساری زندگی، اسی طرح سے دانے چگتے ساری زندگی گزار دینی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اے سی کیا ہوتا ہے، پنکھا کیا ہوتا ہے۔ اب مجھے سولر پینل لگا لی ہیں، شاید اب ان کو گھروں میں پنکھے چل پڑے ہوں گے، اس طرح سے کھانے پکائیں، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان پہ خرچ کریں، ان پہ انویسٹ کریں۔ یہ بہت پروڈکٹیو لوگ ہیں جو اتنی جو ہیں ایسی جگہوں پہ یہ رہ رہے ہیں
جہاں پہ ان کی ضروریات زندگی کی جو ہے انتہائی کیا کہیں قلت ہے، انتہائی محدود ہیں، اور یہ لوگ وہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، تو ہاؤ ہارڈ ورکنگ دیز پیپل آر. ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، سڑکیں بنائی جائیں، اور دوا دارو کا ان کے لیے انتظام کیا جائے. یہاں پہ نہ صرف گرمی ہوتی ہے بلکہ ان کے سانپ، بچھو، جنگلی جانور جو کہ وہ بھی مر رہے ہوتے ہیں پانی کے لیے، خوراک کے لیے، وہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. یہ تمام خطرات سے یہ نمٹتے ہیں اور مل جل کے یہ زندگی گزارتے ہیں. ان کا نوٹس لیں، ڈاکومنٹری بنائیں، ٹھیک ہے. لوگ آ کے انگریز آ کے بناتے ہیں. مجھے حیرت ہے پاکستان میں کوئی بھی ڈاکومنٹریاں نہیں بناتا. اکا دکا لوگ ہوں گے سفر نامے بنانے شروع کیے ہیں. ایک جوید چودھری ہے، پورا پاکستان جو ہے پوری دنیا سے ٹریول کر رہا ہے، اور ساتھ پتہ نہیں ڈائری بھی لکھ رہے ہیں کہ نہیں. اس سے پہلے مستنصر حسین تارڑ صاحب تھے، انہوں نے پوری دنیا کی ٹریولنگ کی اور لکھا، اور لکھا ہی پڑا ہوا ہے. ان کی ڈاکومنٹریاں بنیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ان پہ انویسٹمنٹ کر لے، لوگوں کو ٹارگٹ دے دیں. پاکستان میں کام بہت ہے اور بہت ہی پروڈکٹیو کام ہے، اور وہ آپ کی ڈاکومنٹریاں بک سکتی ہیں. پر کوئی نہیں بھائی، ایسے کام تو کرنا ہی نہیں ہے. ہاں، مایوس کن حالت تک جو ہے حد تک ہم چلیں گے. چلیں، کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گا، نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے جو ہو رہا ہے. اچھا جی، یہ پکچر بہت خوبصورت ہے، پتہ نہیں بنائی ہے کہ ایکچوئل ہے. اچھی ہے، بہت پیاری ہے بھائی، نائس. اور بھائی یہ کیا چھپکلے لگ رہے ہیں، یہ درخت ہے. تیز ہوا سے پپیتے کا درخت ٹوٹ گیا تھا، لیکن پپیتے نے ہار نہیں مانی. ہم انسانوں کے لیے سبق ہے. ہاں بھائی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پپیتے کا درخت ایسے تو نہیں ہوتا ہے، اتنی شاخیں تو نہیں ہوتی، شاید کافی سارے گرے ہوئے. پپیتے کا درخت تو سیدھا کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، اور اس پہ پپیتے لگتے ہیں. پہلی دفعہ ایسے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے بھائی، شاید ہوگا اس علاقے میں ایسے ہی ہوتے ہوں گے. اچھا، یہ پہلے بھی گزر گیا. اور یہ کیا تھا؟ وہی سینٹینس از گرامیٹیکلی کریکٹ. اچھا، یہ فضول انتہائی فضول ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کو غلط سینٹینس ان کے سامنے رکھ دینا. اب یہ 4 ہیں، 75% میں رانگ جو ہیں ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور 25% رائٹ آپشن ہے. اب مجھے بتائیں، اگر 75% رانگ آپشن جو ہے آپ کے سامنے، تو بچہ تو غلطی کرے گا. اب اس کو سارے غلط سینٹینس پڑھنے پڑیں گے. تو ان کو صحیح بتائیں بھائی، یہ صحیح سینٹینس ہے. بچے غلط سینٹینس لکھتے ہیں، ان کی آپ کریکشن کر دیں. اچھا، ہم دیکھتا ہوں بھائی کیا غلطی ہے. شی ڈونٹ لائک، یہ غلط ہے. اچھا جی، صحیح والا بتانا ہے، کیونکہ شی کے ساتھ ڈاز آتا ہے. تمام سنگولر کے ساتھ ڈاز آتا ہے آئی اور یو کے ساتھ. اگر ڈو ڈز میں چوائس کرنی پڑے، آئی اور یو کو چھوڑ کے تمام سنگولر کے ساتھ ڈز، اور تمام پلورل کے ساتھ ڈو، آئی اور یو سمیت. ہی گو، یہ بھی غلط ہے، یہ سنگولر ہے، اس کے ساتھ گوز آنا چاہیے. شی کے ساتھ ڈاز آنا چاہیے. دے پلیز، یہ بھی غلط ہے کیونکہ ایس نہیں آتا، پلورل ہوں گے ایس نہیں لگے گا. آئی ایم لرننگ انگلش، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے کتنا سیاپا کرنا پڑا صحیح سینٹینس پہنچنے کے، 3 مجھے غلط پڑھنے پڑے. تو یہ بھائی اس کے سے بندے کو جو ہے وہ اپنی میموری میں ان کو سیو کر لیتا ہے. میں تو اسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا، اور میں اس کے انتہائی خلاف ہوں. یہ جو ہے انگریز نے بنا دیا جی ایم سی کیوز، فضول ہے، فضول، ایبسلیوٹ فضول. ہم نے مکھی پہ مکھی ماری ہے، ہمارا دماغ ہی نہیں ہے. تو غلط چوائس بچے کے سامنے رکھیں ہی نہ، ٹھیک ہے، کہ اس کو جو ہے دماغ کھپانا پڑے. اس کے سامنے صرف ٹھیک رکھیں. وہ غلط لکھے گا، اس کو اصول بنا کے ٹھیک کر دیں. جیسے ابھی 3 میں نے غلط پڑھے، آپ کو بتا دیے کیوں غلط ہیں. تو بچوں کو آپ ٹیچر نہ غلط لکھ کے دیں. یہ تو ٹیچر نہیں غلط لکھ کے دیے ہیں، بہت ہی غلط بات ہے. تو میری اسکل جو ہے انگلش لینگویج اور لٹریچر میں ہے، تو جو چیزیں ہمیں جو پتہ ہونی چاہیے تھیں وہ تو کتابوں میں تھیں ہی نہیں، وہ تو میں نے خود ڈسکور کی ہیں.
اور میرے تک پہنچنے کے لیے اور ان کو جاننے کے لیے کوئی تکلیف نہیں کرے گا. میری ویڈیو کو نہیں دیکھتا ہے، ایک میں دیکھتا ہوں، ایک دو کوئی اور بڑا ہو کوئی دیکھ لیتا ہے. ہاں اگر کسی ویڈیو میں کوئی کسی لڑکی کی تصویر آ جاتی ہے اس کو جو ہے 15 16 17 18 بندے دیکھ لیتے ہیں. کسی خوبصورت لڑکی کا ایسے ہی جیسے میں اسکرول کر رہا ہوں کسی لڑکی کی کوئی تصویر آ گئی تو اس کو جو ہے کوئی 15 16 بندے دیکھ لیتے ہیں. ادروائز ایک میں ہوں، ایک دو اور میرے کو مہربان ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو کل ملا کے 3 4 بن جاتے ہیں. ہفتے 10 دن میں کچھ 6 7 ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی ہاں اصلاح تو چاہیے نہیں نا ہمیں. وزڈم وہ جو ہماری اپنی کسی اور کی وزڈم کوئی نہیں یوز کرتا بھائی. ہاں یہ بھی ایک بات ہے، ہم دوسروں کی وزڈم کو یوز نہ مانتے ہیں نہ یوز کرتے ہیں. ہم صرف اپنی وزڈم کو جو ہے مانتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. بھائی میرے معاملے میں تو یہ تھا، مجھے ملی ہی نہیں. مجھے جس چیز کی ضرورت تھی مجھے وہ ملی نہیں. میں نے دوسروں کی وزڈم کو بہت، جیسے مجھے کہا گیا گرامر سیکھو گرامر سیکھو. جب میرا کچھ نہیں بنا تو پھر میں نے سوچا یار کہیں گڑبڑ ہے، یہ غلط پڑھا رہے ہیں. وہ سے میں نے جو ہے انگریزی بولنے والے کو دیکھا پڑھ کر، ان کو گرامر کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک دفعہ میں نے انٹرنیشنل کال میں لائی تو وہاں پہ میری بات ہوئی. بھائی فلاں بندہ جو ہے از مسٹر فلاں فلاں اویلیبل، ٹھیک ہے، کال فرام پاکستان. تو اس نے کہا ہی از آؤٹ ایٹ دا مومنٹ. اب مجھے یوں سمجھ لگا یا تو اس نے کہا ہے آؤٹ ایٹ دی مومنٹ یا اس نے کہا آؤٹ آف دی مومنٹ. ٹھیک ہے، تو میں نے جو ہے کلیریفیکیشن کے لیے اس کو کہ اس نے کیا کہا ہے، ڈڈ شی سے آؤٹ ایٹ دی مومنٹ اور آؤٹ آف دی مومنٹ. تو میں نے جیسے پیسے بات وہ پریشان ہو گئی کہ میں اسے پوچھ کیا رہا ہوں. تو بھائی وہاں سے مجھے بھی شک پڑا کہ انگریزی بولنے والے جو گرامر کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے. ہم اردو میں بھی گرامر کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے. اور ہم نے اردو کا جیسے ہم اردو کا پروفیسر نہیں بنتے ہیں اس طرح ہم نے انگلش کا بھی پروفیسر نہیں بننا. ہمیں تو بات چیت کرنے کے لیے انگلش کی ضرورت ہے، لینگویج کی ضرورت ہے. تو پھر میں نے بھائی گرامر کو چھوڑ دیا، لینگویج کو اسٹڈی کیا. اور پھر کئی سال بعد جو ہے تحقیق کرتا کرتا اس بات پہ آیا کہ گرامر لینگویج نہیں ہے بھائی. گرامر صرف کچھ چند ٹرک سکھاتی ہے اور اس کے بہت سے اصول جو ہیں وہ غلط ہیں اور ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بندے جو اب بھی یہاں سے بھی اندازہ نہیں لوگ لگاتے ہیں کہ 10 سال 15 سال انگلش پڑھنے کے بعد بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیتا ہے. لیکن انگلش بولنے سے وہ بھی جو ہیں گھبراتے ہیں. چند ایک اب انگلش میڈیم اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ لینگویج کے ذریعے سے بات چیت کر کے ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس سے وہ سیکھ جاتے ہیں. گرامر سے کوئی بھی نہیں سیکھتا. تو ایسے سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو جو ہے کہ گرامر جو ہیں وہ صرف لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہے اور حوصلہ افزا نہیں ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں لینگویج آتی ہو تو پھر گرامر کا فائدہ ہے، لیکن جو ہے دبا کے رکھا ہوا ہے گرامر سیکھو. اور چند ایک لوگ جو ہیں وہ گرامر سیکھ پاتے ہیں اور وہ آگے پھر وہی لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو لینگویج نہیں آتی ہوتی، آگے پھر مجھے گرامر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہر میٹرک کا ٹیچر جو ہے گرامر بڑی اچھی پڑھاتا ہے لیکن انگلش میں بیچارے کو بولنے میں دشواری ہوتی ہے. اور ایک دوسری بات، انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرو اس کا بھی آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈائریکٹ پڑھو انگلش کو، نہیں سمجھ آتی ڈونٹ کیئر، پرواہ نہ کرو. اور بچوں سے سبق سنیں جیسے اردو کے سنا کرتے تھے، کتاب پڑھوائیں اگر آپ نے بچوں کو انگریزی سکھانی ہے تو. لیکن ہم نے سکھانی ہی نہیں ہے، پیسے بٹورنے بھائی. اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث میرے سامنے میں کیا باتیں کر رہا تھا، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. بھئی ایسی باتیں، ایسی حدیثیں جو کردار سازی نہیں کرتی ان سے اجتناب کریں. پتہ نہیں کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے، کس کنٹیکٹ میں کہا تھا. ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے سامنے مریض ہوتے ہیں، 50 مریض ہیں. اب وہ ایک مریض کو ایگزامن کرتا ہے، اس کو کچھ کہتا ہے کہ فلاں فلاں گولی کھا لو. ٹھیک ہے، تو اب سارے مریض جو ہیں وہ اس کو لے لیں گے کہ جی ہم سارے مریض جو ہیں گولی کھا لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. میرا ٹیبلٹ، ٹھیک ہے، ٹیبلٹ کیپسول ڈاکٹر نے بتایا تھا، ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا تھا. ہمیں ایسی باتیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بتایا ٹھیک ہے.
اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ہی غلطی کی وجہ سے اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو پھر تو آپ نے ایک راستہ کھول دیا تاکہ حدیث اور جو ہے وہ خدا نخواستہ غلط ثابت ہو جائے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ہم جو ہیں یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ جس شہر میں میں تھا، بڑا شہر تھا، گاڑیاں بہت ہوتی ہیں، تو اس شہر میں گاڑیاں جو ہیں فار ایگزامپل اوڈ نمبر والی گاڑیاں جو ہیں وہ چند ہفتے کے 3 دن وہ داخل نہیں ہو سکتی، مطلب منڈے کو ہو جائیں گی، ٹیوزڈے کو نہیں داخل ہو سکتی، ویڈنسڈے کو ہو جائیں گی، یا کہ تھرسڈے کو نہیں ہو سکتی، اس طرح کا سسٹم تھا۔ تو انہوں نے ایسے ہی جو ہے نکالا ہوا تھا، 3 دن ایون نمبر والی گاڑیاں نہیں داخل ہو سکتی، 3 دن جو ہیں اوڈ نمبر والی ہفتے میں گاڑیاں داخل نہیں ہو سکتی شہر میں۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، اور ہماری گاڑی جو ہے پتہ نہیں اینڈ میں 1 آتا تھا یا 3 آتا تھا، اوڈ نمبر تھا، اور وہ اس دن شہر میں الاؤ نہیں تھی۔ ہم جا رہے تھے، ابھی تک تو کسی نے دیکھا نوٹس نہیں لیا تھا، کیمرے شیمرے وہاں پہ نہیں تھے اس زمانے میں، تو سامنے پھر ہمیں 2-3 پولیس والے کھڑے نظر آئے۔ تو میرا جو گریک یونانی جو فرینڈ تھا، اس وقت پہلے ہی تھا، ہم چونکہ وہاں پہ اکٹھے کام کرتے تھے، جاتے آتے رہتے تھے، تو کھاتے پیتے بھی اکٹھے ہی تھے، تو اس نے ڈر گیا وہ کہ چلان ہو جائے گی، جرمانہ ہو جائے گا، یا گاڑی کو جہاں آگے نہیں جانے دیں گے، تو ہم جس کام سے جا رہے ہیں وہ رہ جائے گا۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو اپنے طریقے سے جیسے سلوٹ مارتے ہیں، ماتھے کو ہاتھ لگایا، سینے کو، پھر دونوں طرف شولڈر کو ہاتھ لگایا، کراس بنایا، اور دعا کی دل سے کہ وہ یعنی ان کو پتہ ہی نہ لگے اور ہم گزر جائیں ان کے پاس سے۔ اچھا، وہ ویسے تو پولیس والے بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں، مجھے بھی اس نے کونی ماری کہ تو بھی اپنے محمد سے کہہ کے یہ جو ہیں وہ ان کو پتہ نہ چلے۔ میں نے اسے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم گاڑی چلاؤ، اگر انہوں نے روکا، فائن کیا، پیسے میں دے دوں گا، لیکن میں کوئی ایسی دعا نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے وہ پکڑے ہی نہ جائیں، کہ جس سے ذرا برابر بھی یہ ثابت ہو جائے کہ میری مانگی دعا سنی نہیں گئی، اثر نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہیلپ نہیں کی، تو میں نے کہا جب چلان ہو جائے گا پیسے دے دوں گا بھائی، لیکن میں اس جو ہے کیا کہتے ہیں آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو۔ تو اس طرح سے بھائی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابھی تو ہمیں سمجھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ابھی تو واضح طور پہ تو مجھے بھی کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو ایسی چیزیں پڑھنا جن کی آپ کو سمجھ ہی نہ ہو اور بار بار پڑھنا، یہ بہت گہرے عملیات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں بھائی۔ ہاں، حدیث کو پڑھیں اور دل سے دعا کریں، ضروری نہیں کہ انہی الفاظ میں، آپ اپنی زبان میں دل سے اللہ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ جی ہیں، اللہ ویسے ہی ہمارے پہ بہت مہربان ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں تکلیف دی، اللہ نے دے، بعض اوقات ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے وہ، اللہ نے ہمیں تکلیف دے کے کیا کرنی۔ تو ہم ہر وقت دعائیں، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے۔ اللہ نے معاف ہی کیا ہوا، جو مجھے بھی معاف کیا ہوا، جو رات کے اس پیر میں اٹھ کے بیٹھ کے جو باتیں کر رہا ہوں، اگر اس نے معاف نہ کیا ہو تو میری تو اتنی خطائیں ہیں، پتہ نہیں کب میں زمین کے نیچے دفن ہوا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کھانا دیا اس نے، اچھا دن گزرا، مصروف دن گزرا، وزڈم دی، دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت، معافی تو کیا ہوا ہے، ورنہ میرے کون سے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں اور اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ ایسی دعائیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخشا ہی ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے، وہ پکڑ ہی نہیں رہا، اس نے پکڑنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس نے کہا ہوا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، اب جیسے پیرنٹس بچے کو کہتے ہیں، کبھی کبھی بہت سی مائیں بچوں کو کہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو
غصے میں ناراضگی میں کسی بات سے منع کرنے کے لیے وہ کہہ دیتی تھی میں ماروں گی تجھے، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گی، تو واقعی وہ ہڈیاں توڑ دیتی ہے۔ آپ کو اس بات پہ یقین آ جاتا ہے کہ وہ ہڈیاں توڑ دے گی، اس بات پہ نہیں یقین آتا کہ وہ روٹی پکا کے دیتی ہے، وہ کھانا کھلاتی ہے، وہ ہماری کیئر کرتی ہے، وہ ہماری خوشیاں جو ہیں اس کو عزیز ہیں۔ اور ماں کے بارے میں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ہڈیاں نہیں توڑے گی، اللہ کے بارے میں کیوں آپ کو فکر لگی ہے کہ وہ ہڈیاں توڑے گا؟ نہیں توڑے گا بھائی، اس نے ہڈیاں نہیں توڑنی، ہڈیاں توڑنی ہوتی دیتا ہی کیوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس نے ہمیں بہت محفوظ رکھا ہوا ہے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان حادثات کی دنیا میں ہم جو ہیں کس قدر سیف رکھا ہوا ہے بیماریوں سے، اور ہمیں کس قدر جو ہیں ہم تک وہ کیسے کیسے دانہ اناج کا دانہ اگتا پتہ نہیں کہاں پہ ہے، کتنے راستوں سے ہو کہ ہم تک روٹی کی شکل میں پہنچتا ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ اور یہ صحت میں ہم انجوائے کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، رات کو آنکھیں بند کے سو جاتے ہیں، اپنی ہوش نہیں رہتی، صبح اٹھتے ہیں پھر سانس چل رہی ہوتی ہے، کبھی سوچا آپ نے کون ان کی کیئر کر رہا ہے؟ بہت کیئر کرتا ہے، اللہ سے پیار کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جیسے اس نے کہا زندگی ویسے گزاریں، نیکیاں کریں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوں گے آپ نیکیاں کر کے تو دیکھیں، ہاں نہ شکر پر نہ کرنا، ہاں سوری، نہ شکرہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ شکر پر اللہ نے جو ہیں اچھے لوگوں پر جو ہیں نیکیاں کرنے کے لیے کہا ہے، جو خطرناک ہیں سانپ بچھو پالنے کے لیے نہیں کہا، ٹھیک ہے، بھیڑ بکریاں پالنے کے لیے کہا ہے۔ ہم بھی جو ہیں میرے سے بھی غلطی ہوئی، میں بڑے لوگوں پر جو ہے نیکیاں کرتا تھا، تو بعد میں بہت پچھتاتا تھا، وہ مجھے دھوکہ دے کے چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن ایسے شکایتیں کا دل میں بات اٹھ رہی تھی، یا اللہ تیرے کہنے پہ فلاں بندے تھے نیکی کی تو میرے ساتھ ایسے گئے، تو نے کہا ہے کہ میرے بندوں پہ نیکیاں کیا کر، تو اس میں میرا کیا قصور؟ تو پھر اللہ نے پوچھا، میرے دل سے بات آئی، میں ایسے ہی کہہ دیتا ہوں اللہ نے پوچھا، تو میرے دل میں بات آئی کہ یہ تو مجھ سے ہی پوچھا گیا ہو اسی بات کے شکوے کے جواب میں، تو یہ بتا جن پر تو نے نیکیاں کی نماز پڑھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ روزے رکھتے تھے؟ کبھی کبھار، ٹھیک ہے۔ جمعہ پڑھتے تھے؟ کبھی کبھار پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیک باتیں کرتے تھے؟ کبھی کبھار کرتے تھے، بہت کم۔ تو فلمیں دیکھتے تھے؟ ہاں دیکھتے تھے۔ شراب پیتے تھے؟ ہاں پیتے تھے۔ سگریٹیں پیتے تھے؟ ہاں پیتے تھے۔ تو پھر ایسے لوگوں پر نیکیاں کرے گا تو پھر جو ہے میرے سے گلا تو بنتا ہی نہیں، تو بہت شرمساری ہوئی بھائی۔ تو وہاں سے پھر مجھے ہر بندہ جو انسانوں جیسا دکھتا ہے انسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جو ناشکر ہے، جس کو جو ہے مثال کے طور پر نیکی جس کو راس نہیں آتی نہ کرو اس پہ۔ اب سانپ ہے، اس کو جو ہے آپ کھلاؤ پلاؤ، وہ کبھی بھی جو ہے آپ کا دوست نہیں بنے گا، وہ اس کی فطرت ہی ایسا ڈنگ مارنا ہے۔ اس طرح بچھو ہے، وہ بھی کاٹے گا، ڈنگ مارے گا۔ تو انسانوں میں یہ فطرتیں انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو ان سے بچ کے رہیں، اور ان پر نیکیاں کرنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی خطرناک کوئی کیڑا مکوڑا نظر آ جائے، نماز چھوڑ دو، پہلے اس کو مارو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو بھائی یہ جو ہے کردار سازی والی ہے، میں اس کا کہتا ہوں احادیث کردار سازی والی پڑھا کریں، کہی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بات کی ہوتی ہے، کہا ہوتا ہے، دیکھیں کسی مخصوص بندے کو کہا ہوتا ہے، کسی خاص کانٹیکسٹ میں کہا ہوتا ہے، تعلیمات زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو یہ ہر بندے کو تھوڑی کہا ہے انہوں نے۔ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا میں، وہ عربی لوگ تھے، ان کو عربی میں سمجھ آتی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ایسے جو ہیں چلا شروع کر لیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے میں تو کچھ نہیں ہوتا، بھی پڑھ لیا کریں، لیکن سمجھ لیں اس میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اور بھی ایک حدیث نہیں ہے، اس طرح کی بے شمار ہیں، کسی میں کوئی اور بات ہے، اس کو 100 دفعہ پڑھیں، کسی کو 30 دفعہ، مثال کے طور پر جمعہ والے دن جو ہے سورہ کہف پڑھا کریں، اور آگے پیچھے پتہ نہیں کیا تھا، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ان پر ہاں لوگ
जिनको ये समझ आती है वो पढ़ लिया करें, दूसरे वाले देख कर उस पर अमल कर लेंगे। अब इसकी तशहीर हो गई, पढ़ने वाला अमल करे तो बुरा, ना करे तो बुरा। हो सकता है पहले पता नहीं वो क्या कुछ पढ़ रहा है। अल्लाह ने कहा है फ़र्ज़ नमाज, और एक ने है मुहद्दिस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था क़यामत वाले दिन अल्लाह ने फ़र्ज़ नमाज का पूछना है, ये नहीं पूछना कि तूने सुनते कितने पढ़ी, तूने नफल कितने पढ़े। अब इसका मैं मतलब ये नहीं है कि सुनते नफल छोड़ दें, कल से ही छोड़ दें, मेरे कहने पे ये मतलब नहीं है। मैं तो इसको और तरह से लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ नमाज है ही अल्लाह के लिए, वो तो पढ़ के हमने कोई ऐसा नहीं, वो तो हमने जैसे किसी के देने थे देखो उसको दे दिए। अब अगर मज़ीद उसके साथ कुछ दें तो फिर जो है वो हो सकता है आपके बारे में अच्छी ओपिनियन रख लें और आपके लिए कुछ गुंजाइश निकाल लें। इसी तरह से हम जो हैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद 2 सुन्नत पढ़ लें और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी मांगने के लिए, और उसके बाद फिर जो है दो रकात नफल पढ़ लें अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उसने नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी। तो इस तरह से उसके बाद दुआ मांगें। हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने वैसे अहले हदीस को देखा है फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के इधर उधर हो जाते हैं, दुआ नहीं मांगते। तो हो सकता है उसकी वजह यह भी हो कि जो फ़र्ज़ है वो अदा करके हमने कोई तीर नहीं मारा, ठीक है, वो तो अल्लाह का हक़ है। और हाँ, अगर कुछ मांगना है तो उसके लिए फिर कुछ कर तो लो, उसके लिए सुनते भी पढ़ो, नफल भी पढ़ो। कुछ बातें जो हैं मुझे अहले हदीस की अच्छी जो हैं वो अपील की हैं, और बाकी ये नहीं है सुन्नियों की तरह नहीं है दुरूद शरीफ के चक्कर में रौला नहीं डालते मस्जिदों में, माहौल नहीं बनाते। हाँ वो बनाते हैं और तरह का माहौल बनाते हैं, लेकिन मस्जिदों में भाई जुम्मे का जो है एक फ़र्ज़ है वो माहौल नहीं बनाते। वो तो हम जुम्मा अदा करने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एक होता है वैसे ही महफ़िल रख लेनी और उससे फिर माहौल बनाना। फिर मस्जिदों में बाज़ खास बंदे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, साथ ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़नी शुरू कर देते हैं और बंदा पढ़ ही नहीं सकता, नमाज ही नहीं पढ़ता। मस्जिदों में खामोशी तारी करें, मामलात को डिस्कस करने के लिए वहाँ पे कोई सेपरेट जगह बना लें, ठीक है। तो बाकी मेरे सब मैं बगैर पैसों के मशवरे देता हूँ। मेरे पास पैसे हों तो लोग मेरी बात मानने में, गरीब आदमी की कौन सुनता है। तो जिसके पास पैसे ना हों उसको बात करने का हक़ भी नहीं होता, रवाज तो यही है। तो भाई खौफ खुदा से कोई बात मुँह से निकल जाती है तो यही बात हो सकता है आपकी भलाई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि कुरान पाक बहुत से इससे हिदायत लेते हैं और बहुत से गुमराह होते हैं। जो इससे दुश्मनी करते हैं वो गुमराह होते हैं और जो इस पर पढ़ के अमल करते हैं वो हिदायत पाते हैं। मतलब तो यही है, ठीक है। और हमें ऐसी चीज़ों से हिदायत लेनी चाहिए, ना कि हम गुमराही की तरफ लौट जाएं। जो भी अगर यही बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर मैं किसी नॉन मुस्लिम को बुलाऊँ वो 100 इस पर क्वेश्चन करेगा, इस पर जरा कर क्या ज़रूरत पड़ी मुझे ऐसी बात बताने की। ये क्यों ना कहूँ यू विल फाइंड पीस इफ़ यू आर ऑनेस्ट, और उस पर अमल कर रहे हैं वो, ठीक है। मैंने वहाँ पे उनके सिस्टम देखे हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो जो हैं उस पर ईमानदारी से पेश आएँ, ठीक है। और लोगों से जो हैं लेन देन के मामले में या फ़राक दिल हैं वो खुले दिल से जो हैं उजरतें अदा करते हैं। हम तो इंतहाई कुरान पढ़ के इंतहाई तंग दिली से उजरतें देते हैं। हम बुखल करते हैं उजरतें देने में, हम जो हैं बहुत कंजूसी करते हैं। हम करते हैं कि हमारे फ्री में सब कुछ मिले। उसकी भी वजह है, वो मैं बात करता हूँ महरूमियाँ है। ये होता है कि गरीब ना हो जाए, पैसे सारे लगने चले, जिनके पास नहीं है वो तो समझ आती है, और जिनके पास हैं वो तो खर्च करें, वो दें, लोगों को खाने पीने को दें, उजरतें जो हैं उनकी बढ़ाएं। चलिए आपने एक रखा हुआ है, क्या नाम है, मिस्त्री लगाया था, और आपको अल्लाह ताला ने दिया, उसको दोपहर का खाना खिला दें, ठीक है। जाते हुए कपड़े दे दें उसको, शूज़ के पैसे दे करके दे दें उसको, अपने बच्चों के लिए वो कुछ ले जाएगा नहीं। अगर उसकी 2000 दिहाड़ी में 2000 दिहाड़ी 2000 कितने बनते हैं भाई 2000?
$10 नहीं बनते, 6-7 बनते हैं। और हमारी अपनी दिहाड़ी जो है वो तो बहुत कीमती होती है, वो तो नहीं 50,000 60,000 से कम, वो तो हमारे सुकून ही नहीं आता। अच्छा जी, हाँ, तभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, इतनी आमदनी हो तो फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपए की दिहाड़ी होती है। अच्छा जी, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, आगे लिखा अर्रहमान अर्रहीम अलमालिक कुद्दूस अलकुद्दूस अस्सलाम। अच्छा, अल्लाह ताला के नाम है भाई, सुभान अल्लाह। हाल मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब इजाज़त चाहता हूँ। बहुत सी बातें भाई जो मेरे दिन में आती मैं कह देता हूँ। ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, ये विश शेयर कर देता हूँ मैं, देखते हैं शेयर होते भी कि नहीं। और किस में करूँ, व्हाट्सएप पे शेयर नाउ। पहली दफ़ा मैंने है लाइव वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, कज़न्स को कर दिया। हाँ भाई, ये जो है वीडियो में पिक्चर आ जाए तो फिर ये कर दिया, ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया। अच्छा जी, तो ये है भाई, हम जो हैं वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप मेरे ख्याल में 1-1.25 घंटा हो गया, बैटरी भी ख़त्म हो रही है, तो अब आपसे भाई इजाज़त चाहता हूँ। रात का टाइम है, मैं इसलिए बना रहा था, मैंने कहा फजर का टाइम करीब हो जाए, और रात को जो है सर्दी भी थोड़ी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो बैठ जाता हूँ बातें करने में, जो कि बंदा जो है थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है, तो टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। वैसे भी अगर ना नींद आए तो मैं ऐसे ही काम शुरू कर देता हूँ, तो ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है, रात को सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन होता है कभी कभी जो है। मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो वाला सिस्टम मैंने बड़ी मुद्दत बाद जो है मुझे ये सहूलत मिली है, तो मैं अब डिसकंटिन्यू ना करूँ। हर रोज़ नई बातें सीखने मिलती हैं भाई। अच्छा भाई, ये 25 जनवरी, अल्लाह ताला आपका दिन मुबारक करे, और कामयाबियों वाला दिन हो, बरकतों वाला दिन हो, तंदुरुस्ती वाला हो, सुकून वाला हो, और आपको जो खुशखबरियाँ मिलें, ठीक है, और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, और रात के इस पहर में आपके लिए दुआ गो हूँ, और खुश रहें, खुरम रहें। और मैं ये वीडियो जो है किसी लालच के तहत नहीं बना रहा, जो मेरे दिमाग में आता भाई मैं कह देता हूँ, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अगर आपको लगे ये ठीक नहीं है दरगुजर कर दें, ठीक है। अगर लगे कि ये ठीक है तो भाई अप्रिशिएट भी कर दें, शाबाश दे दें कभी। अच्छा जी, तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती में रखे, जीतते रहें, खुश रहें, दुआएं हैं भाई आपके लिए। हाँ, मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।